ہال اربن کی کتاب ہے، بہت ہی معروف، لائفس گریٹسٹ لیسن اور 20 تھنگز آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے زندگی کے 20 عظیم سبق۔ آج میں آپ کی خدمت میں پہلا سبق پیش کرتا ہوں۔ پہلا سبق: صرف پیسہ کمانا ہی کامیابی نہیں ہے۔ وائن ڈیوس کا قول ہے، کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے بہترین انداز میں استعمال کریں۔ کامیابی عمل کرنے میں ہے، حاصل کرنے میں نہیں۔ کوشش کرنے میں ہے، فتح میں نہیں۔ زندگی کی سب سے اہم دریافت۔ اس وقت میری عمر 39 سال تھی جب میں نے پہلی بار یہ سمجھا کہ کامیاب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کیا کیا تھا؟ کیا میں کسی فارچیون 500 کمپنی کا CEO تھا؟ کیا میں پہلی بار خریدی ہوئی نئی مرسیڈیز ڈرائیو کرتے ہوئے گھر گیا تھا؟ کیا میری لاٹری نکلی تھی؟ کیا مجھے ٹیلی ویژن شو، امیروں اور مشہور لوگوں کا لائف سٹائل میں مدعو کیا گیا تھا؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک سادہ لیکن گہری دریافت کی تھی۔ میں نے یہ دریافت کیا تھا کہ زندگی کس طرح عمل کرتی ہے، اور یہ کہ کون کون سی چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ برسوں حقیقت سے بے خبر رہنے کے بعد میں نے جان لیا تھا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس دریافت کے ساتھ ہی دو ایسی چیزیں مجھے حاصل ہوئیں جن کا ہمیشہ آرزو مند رہا تھا: اندرونی سکون کا احساس اور اپنی قدر و قیمت کا احساس۔ سب سے بڑھ کر میں نے زندگی سے ہمیشہ سے بڑھ کر لطف اندوز ہونا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ عظیم دریافت کون سی تھی؟ کیا وہ کامیاب ہونے کا کوئی فارمولہ تھا؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہاں، وہ کامیاب ہونے کا فارمولہ ہی تھا، تاہم وہ تمہیں کسی عمدہ اور صاف پیکٹ میں بند نہیں ملے گا۔ ٹی وی پر اس کے اشتہار بھی نہیں دکھائے جاتے۔ یہ کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی راز، کوئی بھید نہیں ہے، یہ کوئی جادو بھی نہیں ہے، اس لیے یہ فروخت نہیں ہوتا۔ یہ نہایت پرانا، نہایت سادہ اور نہایت معصوم ہے، لیکن یہ کارگر ہے۔ میں کئی برس تک فلسفہ، تاریخ اور نفسیات کے مطالعے کے بعد اس حقیقت کو سمجھا ہوں کہ زندگی اور کامیابی کو چند ایسے اصولوں میں سمویا جا سکتا ہے جو کہ ہزاروں سال سے موجود ہیں۔ اچھی زندگی کی جستجو میں کئی سال مختلف راستوں پر گامزن رہنے کے بعد میں وہیں پہنچ گیا جہاں سے روانہ ہوا تھا۔ میں ان تک پہنچا جنہیں اب میں پرانے سچ، پرانی صداقتیں کہتا ہوں۔ جیسا کہ ایڈورڈ ایلبی اپنے ڈرامے دی زو اسٹوری میں کہتا ہے، بعض اوقات تھوڑا سا درست فاصلہ طے کرنے کے لیے اصل راستے سے کافی دور جانا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کتاب میں وہ فارمولہ بیان کیا گیا ہے؟ کیا تم اسے 20 اسباق میں پاؤ گے؟ مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تم ان پرانے اصولوں پر مستقل عمل کرو گے تو تم نہ صرف کامیابی کے حقیقی معنی سے واقف ہو جاؤ گے بلکہ کامیابی حاصل بھی کر لو گے۔ ایک سویڈش ضرب المثل ہے کہ ہم بوڑھے جلد ہوتے ہیں جبکہ ذہین دیر سے ہوتے ہیں۔ شاید ایسا نہ ہو۔ میری کتاب تمہیں میری نسبت جلد ذہین ہونے میں مدد دے گی۔ اگر تم عمر میں بڑے ہو گئے تب بھی سیکھنے میں، جاننے میں کبھی دیر نہیں ہوئی ہوتی۔ دنیا کے ذہین ترین لوگ وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خوش کس طرح ہونا ہے۔ کامیابی اور پیسہ۔ ایسا لگتا ہے ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ پیسہ برا ہے یا اچھا۔ جب کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کامیاب شخص ہے تو اس سے عموماً یہی مراد ہوتی ہے کہ وہ دولت مند ہے۔ چنانچہ دولت کو لازماً اچھا ہونا چاہیے۔ دولت مند لوگ قابل قدر مقاصد کے لیے ہر سال اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، چنانچہ دولت اچھی ہے۔ تاہم کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ اس تناظر میں پیسہ برا ہے۔ جو لوگ امیر نہیں ہیں وہ ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو امیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی امیر ہو جانا بے حد پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ سوال وہی ہے، پیسہ اچھا ہے یا برا؟ پیسہ نہ اچھا ہے نہ برا، تاہم چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کو کامیابی کے برابر قرار دیا جاتا ہے، ضروری ہے کہ اس حوالے سے چند خیالی باتوں کی وضاحت کر دی جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے درست تناظر میں رکھا جائے۔ میں پیسے کے حوالے سے 2 نکات درج کرنا چاہوں گا۔
پیسہ برا نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ کیا یہ بائبل میں لکھا ہے کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ نہیں، بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دونوں بیانات میں واضح فرق ہے۔ پیسے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کی خواہش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، پیسے کا مالک ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، خواہ پیسہ بہت زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو۔ کلیدی بات یہ ہے کہ ہم اسے کس طرح کماتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں۔ اگر پیسے کو دیانتداری سے کمایا جائے اور اچھی طرح خرچ کیا جائے تو یہ اچھائی کا سر چشمہ بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا پیسہ خوشی خرید سکتا ہے؟ جو شخص کہتا ہے کہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا، اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوگا۔ در حقیقت پیسہ غربت کی نسبت زیادہ خوشی خرید سکتا ہے۔ میرا خیال ہے پل بیلی نے اس بات کو بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ ہنی، میں غریب رہا ہوں اور میں امیر بھی رہا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیر ہونا بہتر ہے۔ شاید پیسہ بیشتر معاملات میں بہتر ہوتا ہے۔ امیر ہونا نہ تو غیر قانونی ہے اور نہ غیر مذہبی، تاہم یہ بھی سچ ہے کہ پیسہ سبھی کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2، کامیابی کے لیے صرف پیسہ ہی ضروری نہیں ہے۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں ہمیشہ سے زیادہ امیر لوگ موجود ہیں۔ ان امیر لوگوں میں بے شمار لوگ کروڑ پتی ہیں اور بہت سے کروڑ پتی لوگ ارب پتی بن رہے ہیں۔ مورخین نے 20ویں صدی کی 9ویں دہائی کو لالچ کی دہائی قرار دیا تھا۔ اس دور میں دولت کے ایک پجاری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لالچ اچھا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جس شخص نے یہ بیان دیا تھا، چند ماہ بعد وہ کسی جرم میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم پیسے کے حوالے سے درست نقطۂ نظر کھو بیٹھتے ہیں۔ اس طرح زندگی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تاہم صرف وہی لوگ جیل نہیں جاتے جو روپے کے ہوس میں اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے جس کا موضوع ایسے لوگ ہیں جو بظاہر کامیاب دکھائی دیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، طاقت ہے اور سماجی مقام و مرتبہ ہے، تاہم وہ لوگ مایوس ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب لوگ ہیں تو مایوس کیوں ہیں؟ وہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوش ہونا اور کامیاب ہونا دو یکساں باتیں نہیں ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بظاہر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ بنیادی اہمیت کی چیزوں کو نظروں سے اوجھل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ نشئی بن گئے ہیں، وہ پیسے اور اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کے غلام بن چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ اپنی زندگیاں بھی تباہ کر لی ہیں۔ کامیابی پیسہ کمانے سے کچھ سوا ہے۔ پیسے کی اہمیت پر ضرورت سے زیادہ زور دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ پیسے کے علاوہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو زندگی کو زیادہ دلچسپ، زیادہ بامانی اور زیادہ ثمر آور بنا دیتی ہیں۔ کامیاب ہونے کے کیا معنی ہیں؟ عظیم فلسفی ٹامس کارلائل نے ایک بار لکھا تھا، آؤ ہم سب وہ بنیں جس کی اہلیت کے ساتھ ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ میں کامیابی کی اس سے بہتر تعریف نہیں سوچ سکتا۔ زندگی ہمیں ہر روز چیلنج دیتی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کریں۔ ہم تب کامیاب ہوتے ہیں جب اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اعلیٰ ترین سطح پر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ہم تب کامیاب ہوتے ہیں جب اپنے پاس موجود بہترین چیز دیتے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں درج قول میں کہا گیا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے میں نہیں ہے بلکہ کام کرنے میں ہے۔ میں اس نقطے پر زیادہ زور نہیں دے سکتا۔ زندگی ہمیشہ ہم سے یہ نہیں چاہتی کہ ہم سب سے اوپر ہوں۔ زندگی صرف اتنا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ زندگی کے چند اہم شعبوں کے کامیاب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ زندگی کو ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسی کہ وہ ہوتی ہے۔ وہ زندگی کو اس کی ساری دشواریوں اور چیلنجوں سمیت قبول کرتے ہیں اور اس کے بارے میں شکایتیں نہیں کرتے بلکہ وہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ وہ دوسروں پر الزام دھرنے اور بہانے بنانے کی بجائے اپنی زندگیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ وہ زندگی کے منفی عناصر کے باوجود اسے ہاں کہتے ہیں اور حالات جیسے بھی ہوں اس کو بھرپور انداز میں بسر کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ زندگی کے حوالے سے مثبت رویہ اپناتے ہیں اور اسے برقرار رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اور دنیا میں اچھائی ڈھونڈتے ہیں اور عموماً اسے پا لیتے ہیں۔ وہ زندگی کو
مواقع اور امکانات کو ایک سلسلہ تصور کرتے ہیں اور ہمیشہ مواقع اور امکانات پا لیتے ہیں۔ کامیاب لوگ اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں، وہ دوسروں کی ضرورتوں اور جذبات و احساسات کا خیال کرتے ہیں، وہ دوسروں کا احترام کرتے ہیں، دوسروں میں بہترین خوبیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کامیاب لوگ سمت کے شعور اور مقصد کے حامل ہوتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ اہداف کا تعین کرتے ہیں، انہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر نئے اہداف کا تعین کرتے ہیں، وہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ سیکھنے کی مضبوط خواہش کے حامل ہوتے ہیں، وہ زندگی، دنیا اور خود اپنے بارے میں جاننے کے شدید آرزومند ہوتے ہیں۔ وہ جاننے اور سیکھنے کے عمل کو ایک فریضہ نہیں بلکہ تفریح سمجھتے ہیں۔ وہ نئی باتیں سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر بنا کر مسلسل اپنی زندگیوں کو باثروت بناتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دریافت کرتے ہیں، ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عمل ان کی زندگیوں کی بنیاد ہوتا ہے۔ وہ محنت سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے ہر کام سر انجام دیتے ہیں اور وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ اپنے وقت کو تعمیری انداز میں استعمال کرتے ہیں، وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ وہ نئے نئے تجربوں کو ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، اسی لیے وہ یکسانیت کا بھی شکار نہیں ہوتے۔ کامیاب لوگ اپنے شخصی طرز عمل میں اعلیٰ معیارات برقرار رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دیانتداری اچھے شخص کے کردار کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ کامیاب لوگ زندہ رہنے اور جینے میں فرق کو سمجھتے ہیں اور وہ ہمیشہ مؤخر ذکر کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ زندگی سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ بوتے وہی کاٹتے ہیں، وہ زندگی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے کا ہمارا حقیقی امکان۔ جان گارنر کہتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کی اکثریت اپنے امکانات کو بالکل بھی استعمال نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ان کا ماحول انہیں اس کی تحریک نہ دیتا ہو، ان کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ معاشرے کی حیثیت سے ہماری مضبوطی، ہماری تخلیقیت اور ہماری ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی صلاحیتوں اور امکانات کو استعمال میں لائیں۔ میں نے اس اقتباس کو بڑے بڑے حروف میں لکھوا کر اپنے کلاس روم میں چسپاں کیا ہوا ہے۔ یہ مجھے اور میرے شاگردوں کو یاد دلاتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم میں سے بہت سوں کو جاننا ہے۔ جان گارنر سابق وزیر صحت، تعلیم اور بہبود عامہ ہیں۔ وہ کامن کاز نامی تنظیم کا بانی اور کئی کتابوں کا مصنف ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے ماحول کی وجہ سے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ میں اس سے متفق ہوں۔ ہمیں بے شمار ایسی ہدایات دی جاتی ہیں جن کا حقیقی کامیابی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے وسائل کے اندر دیکھنے کی بجائے مسائل کے فوری حل کو ڈھونڈنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں پائیں گے اور ہماری صلاحیتیں چھپی ہی رہیں گی۔ ہمیں اپنی مجبوریوں اور معذوریوں کی بجائے اپنے امکانات کو دیکھنا ہوگا۔ تو ہم اس سارے معاملے کا مثبت پہلو بھی ہے۔ جب ہم اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے کلاس روم میں مندرجہ بالا اقتباس کے ساتھ ہی درج ذیل اقتباس بھی چسپاں کیا ہوا ہے، اور یہ ہے ٹم ہینسل کا: خوشخبری یہ ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو اور تمہارے حالات جیسے بھی ہوں، تمہاری زندگی کا بہترین موسم آنے والا ہے، بشرطے کہ تم ایسا چاہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی 99% صلاحیتیں استعمال ہی نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے انہیں دریافت ہی نہیں کیا۔ یہ صرف خوشخبری نہیں بلکہ ناقابل یقین خبر ہے۔ ٹم ہینسل ایک مہم جو مقرر 6 کتابوں کا مصنف اور زندگی سے ہر روز زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے والا انسان ہے۔ وہ میرا سابق رفیق کار، کلیگ اور پیارا دوست ہے۔ جب ہم 20 سال پہلے نفسیات پڑھایا کرتے تھے تو ہم اپنے شاگردوں کو مستقل تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر موجود خوبیاں تلاش کرو اور یہ جانو کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔
حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ 18 سال کے تھے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھیں۔ 1 سال بعد میں نے یونیورسٹی آف سان فرانسسکو میں اپنے شاگردوں کو یہی باتیں کہنا شروع کی۔ ان میں سے اکثر اپنی عمروں کی تیسری یا چوتھائی دہائیوں میں تھے، بعضوں کی عمریں اس سے بھی زیادہ تھیں۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ کیا ہوا ہوگا۔ انہیں بھی کسی نے ان کی اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے کبھی نہیں پڑھایا تھا۔ ایک شام کا ذکر ہے، اس موضوع پر زوردار بحث کے انجام پذیر ہونے کے بعد ایک 47 سالہ خاتون نے کہا، آپ درست کہتے ہیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تاہم جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس میں ٹم ہینسل ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ خوشخبری ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اس کتاب کا ایک بنیادی پیغام ہے۔ خواہ ہم نوجوان ہیں یا بوڑھے، خواہ ہم انڈر میٹرک ہیں یا پی ایچ ڈی، ہم ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کے متعلق جان سکتے ہیں اور کامیاب شخص بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اندر دیکھیں گے تو ہم حقیقی کامیابی کے لیے درکار تمام ضروری وسائل پا لیں گے۔ رابرٹ لوئس کہتے ہیں، ہم میں جو کچھ بننے کی صلاحیت ہے وہ بننا زندگی کا واحد مقصد ہے، اور این لینڈرز کا کہنا ہے، اگر مجھے کہا جائے کہ میں پوری نوع انسانی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش اور واحد نصیحت کروں تو وہ یہ ہوگی، مشکلات کو زندگی کا ناگزیر حصہ سمجھو، اور جب مشکلات سامنے آئیں تو اپنا سر بلند رکھتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھو اور کہو، میں تم سے بڑا ثابت ہو کر دکھاؤں گا، تم مجھے شکست نہیں دے سکتی ہو۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔